ناول میں اپنی فتح سمجھتا تھا۔ رائٹر سیما مناف۔ رحمان صاحب 2 بار پوچھ چکے ہیں تمہیں، کیا بات ہے آج بہت دیر ہو گئی؟ جو ہی وہ کمرے میں تیز تیز قدموں سے داخل ہوئی انصر نے اسے بتایا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آج ہی اسے دیر ہوئی تھی اور آج ہی وہ جلدی آ گئے تھے۔ کب آئے رحمان صاحب؟ اس کی گھبراہٹ سوا ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس نے بتایا۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ مجھے الہام نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ میز پر پھیلے کاغذوں پر جھک گیا۔ پوری میز پر 2 دن کی ڈاک پھیلی ہوئی تھی اور وہ ان میں سے مختلف خطوط الگ کر رہا تھا اور فائلوں میں ڈالتا جا رہا تھا۔ آپ آخر رہ کہاں گئی تھیں؟ عقب سے دانیال کی آواز ابھری تو وہ اس کی جانب مڑی۔ مجھے یونیورسٹی میں کام تھا کچھ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو یہاں فون کر دیا ہوتا، ہم بتا دیتے رحمان صاحب کو۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ وقت کے معاملے میں وہ کتنے سخت ہیں۔ انصر خطوط پر جھکے جھکے بولا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں معلوم ہے، یہ سختی ہم لوگوں کے لیے ہی ہے، خود تو جب جی چاہتا ہے اٹھ کر آتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق ہے سندس بی بی۔ دانیال شاید اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ یہ رسالہ اور اس جیسے 3 رسالے اور نکلتے ہیں ان کے، ہم سب امپلائیز ہیں ان کے۔ تو میں نے کب کچھ کہا؟ وہ جھنجھلائی۔ فی الحال تو آپ اندر جائیے، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ وہ مسکرایا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر رحمان صاحب کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ رحمان صاحب اسی کے منتظر تھے۔ بیٹھے سندس؟ انہوں نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور اب منتظر تھی کہ وہ اسے لیٹ آنے پر کچھ کہیں گے، لیکن اس کی توقع کے برخلاف انہوں نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ابھی فی الحال وہ نوکری سے برخاست ہونے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جاب اس کا شوق ہی نہیں، ضرورت بھی تھی۔ آپ کو اس ادارے سے منسلک کرتے وقت میرے ذہن میں قطعی نہیں تھا کہ آپ اتنی ذہین اور محنتی واقع ہوں گی۔ آپ کی آمد کے بعد نمایاں طور پر چند مہینوں میں ہی ہماری سرکولیشن میں اضافہ ہوا ہے۔ جرنلزم پڑھ کر تو بہت سے طالب علم نکلتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ چند کو ہی ہوتی ہے۔ آپ نے بہت جلد اچھی رائٹرز کا جھمگٹا لگا لیا ہے یہاں۔ ظاہر ہے اس بنا پر رسالے کا وقار اور نام بڑھا ہے۔ وہ بے حد حیرت اور یقین نہ کرنے والے انداز میں سن رہی تھی۔ فی الفور یہ آپ کا انعام ہے، لیکن اگلے ماہ سے آپ کی سیلری میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپ اسی محنت اور لگن سے کام کرتی رہیں، انشاءاللہ مزید کامیاب ہوں گی۔ چند ایک اور باتوں کے بعد رحمان صاحب نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ وقت کی پابندی اچھی چیز ہے۔ جاتے جاتے اس کے کانوں میں ان کا جملہ اترا تو وہ خفیف سی شرمندگی کے ساتھ پلٹی۔ سوری سر، مجھے یونیورسٹی میں کچھ کام تھا۔ میرے گھر میں فون نہیں ہے ورنہ میں اطلاع ضرور دے دیتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلایا تو وہ باہر نکل آئی۔ انصر، دانیال، انصاری صاحب اور ثنا سب اس کے منتظر تھے۔ شاید تینوں کمروں تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آج اس کی پیشی ہوئی ہے، رحمان صاحب کے کمرے میں۔ وہ انتہائی ہمدرد، مخلص اور شفیق انسان تھے، لیکن کام اور وقت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ معمولی سی غلطی بھی ان کی باریک بین نظر سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ سب کو بے حد مستعد، چاق و چوبند اور ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ تو اب کل سے ہماری ایک اچھی کولیگ کی شکل ہمیں نظر نہیں آ سکے گی۔ افسوس کہ مرحومہ نے ہمارے ساتھ بہت قلیل وقت گزارا۔ انصر اسے دیکھتے ہی انا للہ پڑھتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر ملول نظر آنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ ہائے نہیں، اللہ اللہ کر کے تو ایک خاتون کی شکل نظر آئی تھی اپنے ساتھ۔ ثنا افسردہ ہونے لگی۔ دیکھ لو سندس بی بی، اس کڑے وقت میں یہ ثنا صاحبہ تمہیں اور سلگانے پر تلی بیٹھی ہیں۔ خاتون کہہ کر انصر پھر بولا، خدا کے لیے بچی سے پوچھو تو کیا کہا رحمان صاحب نے؟ انصاری صاحب کو اس کی فکر لگی تھی۔ کچھ نہیں انصاری صاحب، یہ دیکھیے۔ اس نے لفافہ لہرایا اور کنکھیوں سے دانیال کو دیکھا، جو اب بے نیازی سے کسی افسانے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بے حد سنجیدگی اور افسردگی سے سب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے، کہیں واقعی تو؟ سب کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ مخلص، محنتی اور پیاری سی لڑکی سب کو چند مہینوں میں ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے رحمان سے اس کی امید نہیں تھی۔ بھلا اتنی سی بات پر؟ ثنا کی آواز بھرا گئی۔ ارے کچھ نہیں ہوا بھئی۔ سب کے اترے ہوئے چہروں سے زیادہ اسے دانیال کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہے اس میں؟ رشتہ تو نہیں دے دیا اپنا؟ یہ انصر تھا جو اسے مطمئن دیکھ کر پھر سے اپنی جون میں آ گیا تھا۔ تمہارا سر؟ وہ اس کی بات پر جھلا گئی۔ اس میں ایک عدد چیک ہے جو سندر صاحبہ کو ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ واقعی؟
सब हैरत से चिल्लाए। आहिस्ता आहिस्ता अभी वो कमरे में मौजूद हैं। अंसारी साहब ने उन्हें शोर मचाने से रोका। वो इस इदारे के सबसे पुराने मेंबर थे। एक अरसे से इससे मुंसलिक थे। बहुत बारीक बीनी से प्रूफ रीडिंग करते थे। ट्रीट चाहिए इस सिलसिले में भाई, बहुत बड़ा मार्का सर किया तुमने तो। अंसर को यकीन नहीं आ रहा था। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, सना ने भी कहा। चंद लम्हों के लिए वो खामोश सी हो गई। इस चेक को पाते ही उसने क्या क्या प्रोग्राम बना डाले थे। चंद एक सूट बनाएगी, एक अच्छी सी सैंडल खरीदेगी, नाजिश के लिए भी एक लॉन का सूट। अम्मी की चादर बुसीदा हो चुकी थी। ज़ियाद भी बहुत दिनों से यूनिफॉर्म बदलने को कह रहा था। उसे जॉब करते हुए साल भर ही हुआ था। हर माह की ज़रूरियात के बाद बमुश्किल इतने पैसे बचते थे कि वो अपने आने जाने का किराया निकालती। 100-200 संभाले रखती कि कभी एकदम ज़रूरत पड़ जाए तो सबके सामने शर्मिंदगी ना हो। अब्बू के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कांधों पर आ पड़ी थी। अब्बू वैसे भी सारी उम्र बस इसी कदर देते रहे घर में, जिससे अम्मी जैसे तैसे गुजारा करती रहीं। शाम में वो बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। कुछ अम्मी सिलाइयाँ कर लेती थीं। लेकिन इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में सफ़ेद पोशी का भरम रखना किस कदर मुश्किल होता है, कोई इस घराने से पूछता। अपनी पढ़ाई का बोझ स्कूल से निकलते ही वो खुद उठाने लगी थी, जबकि नाजिश को पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था। वो इंटर के बाद घर बैठ गई थी। हाँ, ज़ियाद अभी मैट्रिक में था, उसे खूब पढ़ाना था। तुम अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करना ज़ियाद। तालीम सबसे अहम होती है। देखो, मैंने पढ़ लिया था तो आज एक बाइज़्ज़त अच्छी नौकरी कर रही हूँ। वो अक्सर उसे समझाती। हाँ आपी, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो जोश से कहते कहते रुक जाता। लेकिन क्या? अभी तो आप हैं, फिर आपकी शादी हो जाएगी तो। वो अच्छी तरह जानता था कि ये पूरा घर सिर्फ उसकी नौकरी से चलता है। अब तो अम्मी से आंखें कमज़ोर होने की वजह से सिलाई भी नहीं होती थी। कोई नहीं कर रही मैं अभी शादी वादी। तुम आराम से पढ़ो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। ये दुनिया किसी को कुछ नहीं देती। आगे बढ़कर मेहनत जस्तजू से सब कुछ खुद हासिल करना पड़ता है। अब्बू की तरह एक छोटी सी नौकरी पर इक्तफा नहीं करना। इस घर के हालात तुमने ही बदलना है। वो जोर से सर हिलाता। कहाँ खो गई बई? सना ने उसके चेहरे के आगे हाथ लहराया। कहीं नहीं। उसने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। सोच रही थी तुम लोगों को कहाँ ट्रीट दी जाए। कहीं नहीं। दानियाल ने सर उठाया। आप घर से कुछ बना कर ले आएंगी, कल लंच आपकी जानिब से होगा। और बस, दिन में काम बहुत है आजकल। पर्चा प्रिंटिंग के लिए प्रेस में जाना है, रात में हालात ठीक नहीं हैं। कन्वेंस का प्रॉब्लम अलग है। मेरी खटारा में इतने सारे लोग समा नहीं सकते। ऑफिस में कुल मिलाकर 10 अफराद थे। बिल्कुल ठीक है। एक डिश, एक स्वीट डिश। अंसर ने भी कहा। स्वीट डिश की क्या जरूरत है, इनकी मौजूदगी काफी है। दानियाल ने ज़ेरे लब कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। दूसरे रोज सब अम्मी के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाते हुए मुसलसल उसकी तारीफ में मदह सिरा थे। खाना अच्छा बनाती है तुम्हारी अम्मी, सना ने कोई 10वीं बार कहा। तुम भी कुछ सीख लो, काम आएगा। अंसर ने जवाबन कहा तो वो तड़प कर बोली। आता है मुझे भी। तुम सीख लो, शादी के बाद यही करना है तुम्हें। क्यों? शादी के बाद इसे अपने घर में खानसामा की नौकरी मिलने वाली है? वो जो दूसरे कमरे में मौजूद अपने कोलीग्स को खाना सर्व करके आ रही थी, डिश में चावल निकालते निकालते रुकी। शायद सना मज़े से चावलों के साथ इंसाफ कर रही थी। तुम्हारे घर में मिलेगी तो कर लूँगा। है जगह? वो बराह रास्त सना की आंखों में झांकने लगा, तो वो गड़बड़ाकर अपनी प्लेट पर झुक गई। रात में घर जाने के ख्याल से ही वो परेशान हो रही थी। प्लीज़ अंसर, ज़रा टैक्सी ला दो। देखो, इतना सामान है मेरे साथ। उसने बड़े से देगचे की जानिब इशारा किया, जिसमें अब बिरयानी की जगह दूसरे बर्तन भरे हुए थे। सुबह वो टैक्सी करके ये सब लाई थी। रहने दो अंसर, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। दानियाल ने कहा। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपको उल्टा पड़ेगा। वो इंतहाई संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं, बाज़ मर्तबा इंसान को मिजाज के खिलाफ, बाज़ मर्तबा रूटीन के खिलाफ करना पड़ता है। मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है। मैं किसी से उसके मिजाज के खिलाफ कुछ कराना नहीं चाहती। अंसर, तुम टैक्सी ले आओ जल्दी से, मुझे देर हो रही है। वो जल्दी जल्दी फैली हुई चीज़ें समेटने लगी। अल्लाह जाने तुम लोगों की कब बनेगी। सदा अकड़े ही रहना एक दूसरे से। अंसर बुड़बुड़ाया। चलो निकालो गाड़ी तुम, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। उसने दानियाल को इशारा किया। सुंदर फिर कुछ कहने वाली थी, लेकिन अंसारी साहब ने टोक दिया। चली जाओ बेटी, तन्हा टैक्सी में जाने से तो बेहतर है कि तुम दानियाल के साथ चली जाओ। जी अच्छा। उनकी बात टालना मुश्किल था उसके लिए। वो भी सना और उसका बेटियों की तरह ख्याल रखते थे। आए बैठें। वो अगला दरवाज़ा खोले खड़ा था। बैठ जाओ भाई तुम भी। ना तो तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ना ही ये तुम्हारी बेगम है। उसके यूं दरवाज़ा खोलकर खड़े होने पर अंसर ने हंसकर चोट की।
وہ खफ़्फ़त से गाड़ी की पिछली सीट पर देखने लगी, जहाँ उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। बर्तनों के अलावा वो चंद फाइलें, उसका बैग वगैरह रखे थे। फिर सब कुछ खिसकाकर वो जगह बना भी लेती अपने लिए तो उसे मालूम था, अभी वो कह उठेगा कि मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। वो ठंडी सी सांस लेकर सिमट कर बैठ गई। आराम से बैठ जाइए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। जाने क्यों इतने दिन होने के बावजूद उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी नहीं हो सकी थी, जबकि अंसर और सना से वो बहुत बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। अंसारी साहब भी इन सब के साथ इंजॉय किया करते थे और वो खुद सिर्फ उसके अलावा सबसे हंस बोल लेता था। लेकिन सुंदर से वो पहले दिन से कुछ रिजर्व था, सो वो भी अपने आप में सिमट गई थी। उसे अच्छी तरह याद था, अखबार में असिस्टेंट एडिटर के लिए इश्तहार आया था। वो डरते डरते वहां पहुंची थी। बहुत से तजर्बाकार अफराद भी वहां मौजूद थे, जो इससे पहले कई अदबी जराइद वगैरह से मुंसलिक रह चुके थे। उसे अंदर बुलाया गया तो वो इंतहाई मायूस हो चुकी थी। कमरे में रहमान साहब, जो इस रिसाले के मुदीर आला थे, और दानियाल मौजूद थे। रहमान साहब ने उसकी फाइल देखी, काफ़ी मुतासिर हुए। वो यूनिवर्सिटी के मुजल्ले की एडिटर रह चुकी थी, मुशायरों में अपनी गज़लों और नज़मों पर इनाम हासिल कर चुकी थी। उसके अफसाने दूसरे डाइजेस्टों में शाया होते रहते थे। दो पर उसे अवार्ड भी दिया जा चुका था। उसकी गुफ्तगू भी बहुत सुलझी हुई और जामे थी। उसे लफ्ज़ों पर दस्तरस थी। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया। क्यों दानियाल साहब, नायब मुदीरा के लिए मिस सुंदस कैसी रहेंगी? वो उसके सामने ही दानियाल से पूछने लगे, जो इस रिसाले का मुदीर था। जो आप मुनासिब ख्याल करें सर, मेरी राय पूछिए तो मेरा ख्याल है इन्हें इतने बड़े रसाले को संभालने में दुश्वारी पेश आएगी। हमें कोई तजर्बा भी होने से होता है भई। रहमान साहब ने उसकी बात काट दी। फिर उन्हें यूनिवर्सिटी में मुजल्ला निकालने का तजर्बा तो है ना। दूसरे आप भी तो होंगे इनके साथ, देख लीजिएगा। दानियाल ने मजीद उनसे कुछ कहना गैर ज़रूरी समझा। बहरहाल वो इस इदारे के अव्वल व आखिर थे। ठीक है सर, तो कल से बुला लें इन्हें। उसने उनसे पूछा। बिल्कुल, आप कल से आ जाइए सुंदस बीबी। दानियाल साहब आपको काम समझा देंगे, चंद दिनों में आप सीख जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रखें, यहाँ वक्त की पाबंदी और लगनो मेहनत से काम करने को अवलियत दी जाती है। रहमान साहब ने इसे नवीद सुनाते हुए कहा तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। वो रहमान साहब की एहसानमंद थी, तो दानियाल की जानिब से उसके दिल में गिरा सी पड़ गई थी। वो जाने उसका मुखालिफ क्यों था। शायद किसी अपने जानने वाले या वाली को रखवाना चाहता था, या कोई और बात थी। यूं वो यहाँ सबसे बेतकल्लुफ होने के बावजूद उससे कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। यूं तो हम दोनों में ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं है, इस बात से मैं पूरी तरह आगाह हूँ। लेकिन दौरान सफर दो अशखास का एक दूसरे की संगत में यूं चुप साध लेना कुछ मायूब सी बात लगती है। दानियाल ने उसके यकदम खामोशी से बाहर गुजरती हुई गाड़ियों को तकते रहने पर टोक ही दिया। सुंदर ने सर को अंदर की जानिब मोड़कर तिरछी नजरों से उसे देखा। फिर तीखे लहजे में कहने लगी, जब सामने या बराबर बैठे हम सफ़र से आपकी ज़हनी मुताबिकत ना हो तो खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है। सोच लीजिए, खामोशी गुफ्तगू से ज़्यादा बामानी होती है। मैं अगर खामोशी से कोई मानी निकाल बैठा तो। वो धीरे से मुस्कुराया। ये फिर आपकी समझ और सोच का कसूर होगा। चलिए, तो फिर हम सिर्फ यही सोचकर खुश हो लेते हैं कि आपने हमें कुछ देर का सही हम सफ़र तो ठहराया। वो काफ़ी मूड में नज़र आ रहा था, लेकिन सुंदस इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। कभी कभी दस्तूर जुबानबंदी जैसे कवानीन अच्छे लगते हैं और इन्हें हमें अपनी ज़ात पर भी लागू कर लेना चाहिए। यानी आप चाहती हैं कि मैं खामोश हो जाऊं तो ठीक है। वो एकदम खामोश हो गया। सुंदस भी सारे रास्ते बिल्कुल नहीं बोली। अलबत्ता गाड़ी से उतरकर जब वो उसका सामान उतार रहा था, वो उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूली थी। आप दरवाज़ा खुलवाइए, मैं ये चीज़ें अंदर रख दूंगा। वो उसके शुक्रिया को यकसर नज़रअंदाज करके बोला, जी शुक्रिया, इतना काफ़ी है। ज़ियाद रख लेगा अंदर। वो चाहती थी कि वह जल्द से जल्द चला जाए, ताकि मोहल्ले में से कोई इसे ना देख सके। छोटे से मोहल्ले का ये छोटा सा घर अभी किसी किस्म का स्कैंडल बर्दाश्त करने का हौसला न रखता था। गुर्बत सही, लेकिन मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। अच्छा, फिर अल्लाह हाफिज। उसने भी मजीद इसरार मुनासिब न समझा और जाकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी मोड़कर वापस ले गया। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, इससे पहले ही बराबर वाली जैतून खाला के घर का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। जैतून खाला की बड़ी बेटी, जो अच्छे रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो रही थी, दरवाजे से झांकने लगी।
اس کے چہرے پر تجسس اور آنکھوں میں کھوج تھی۔ کس کے ساتھ آئی تھی؟ دل میں ابھرتا سوال پہلے چہرے اور آنکھوں پر، پھر ہونٹوں پر بھی آ گیا۔ میرے کلیگ تھے، اس نے مختصراً جواب دیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کوئی دعوت تھی آج دفتر میں؟ اب اس کی نظریں کپڑے میں بندھے بڑے سے دیگچے پر جم گئی تھیں۔ نہیں، ٹریٹ دی تھی آج، سیلری بڑھی ہے۔ اس نے چڑھ کر پھر زور زور سے کنڈی بجائی۔ صفائی پیش کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس سے پہلے کہ پورے محلے میں کہانیاں پھیلتی، اسے بتا دینا بہتر تھا۔ دروازہ کھلا، نازش تھی۔ وہ خواہ مخواہ اس پر برسنے لگی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ کب سے کھٹکھٹا رہی ہوں؟ امی کی نماز کی نیت بندی ہے، میں وضو کر رہی تھی، باتھ روم میں۔ زیاد گھر پر نہیں ہے۔ وہ اس کے یوں بلا وجہ خفا ہونے پر حیران ہوئی، لیکن آمنہ کو دیکھ کر سمجھ گئی۔ لائیں میں لے چلوں؟ نازش اسے دیگچے کو اٹھائے ہوئے دیکھ کر خود بڑھی، لیکن اس نے ٹوک دیا۔ رہنے دو، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لو۔ اندھیرا پھیلنے والا ہے۔ اسے جانے کیوں رات ہوتے ہی خوف سا آنے لگتا تھا۔ زیاد ابھی چھوٹا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ کیسا رہا سب کچھ؟ کھانا پسند تو آیا نا سب کو؟ امی نماز سے فارغ ہوئی تو پوچھنے لگی۔ جی امی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کرائے پر بہت پیسے لگ گئے ہوں گے۔ امی کو معلوم تھا، وہ صبح ٹیکسی سے گئی تھی۔ زیاد نے تو گھر پر لا کر دی تھی۔ واپسی میں ایک کولیگ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی وہ امی سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ یہ ان کا اس پر اعتماد ہی تو تھا جو وہ اتنی دور جا کر اتنے سارے مردوں کے درمیان ہمت سے کام کر رہی تھی۔ پھر اسے معلوم تھا صبح ہوتے ہی زیتون خالہ ضرور پوچھنے چلی آئیں گی کہ وہ آخر کس کے ساتھ اور کیوں آئی تھی۔ کون ہے؟ جوان آدمی ہیں؟ امی نے نرمی سے پوچھا۔ انہیں معلوم تھا وہ ان باتوں سے بہت چڑھتی ہے۔ جی امی، ایک وہی ہیں ہمارے آفس میں جن کے پاس گاڑی ہے۔ ظاہر ہے رحمان صاحب تو چھوڑیں گے نہیں، وہ آتے ہی کبھی کبھی ہیں، یا پھر چند گھنٹوں کے لیے۔ رات کے وقت تنہا ٹیکسی میں آنے سے بہتر تھا امی کہ جان پہچان کے آدمی کے ساتھ آ جاتی۔ اسے دانیال پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس کی پیشکش کی وجہ سے اسے سب کے سامنے صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی تھیں۔ چلو کوئی بات نہیں، مجبوری تھی، لیکن آئندہ احتیاط رکھنا۔ تمہیں تو یہاں کا معلوم ہے، جانے کتنوں نے دیکھا ہوگا، سب کو معلوم ہے ہمارے ہاں زیادہ کوئی آتا جاتا نہیں۔ گاڑی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک وقار ہے تو اس کے پاس بھی اسکوٹر ہے، پھر اسے تو سب پہچانتے ہیں، بچپن سے آتا جاتا ہے۔ جی امی، وہ بیزار ہونے لگی۔ کیسے لوگ تھے یہاں؟ ابو کی زندگی میں اور ان کے بعد جو جو مشکلات وہ لوگ سہتے رہے، کبھی ان کے بارے میں تو آ کر پوچھا نہیں، لیکن یہ خبر اچھی طرح رکھتے تھے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، گھر میں آج کیا پکا ہے، وہ کہاں نوکری کرتی ہے، یا پھر امی اس کی شادی کیوں نہیں کرتی۔ اسے ایسی باتوں اور کھوج لگانے والی عادتوں سے سخت کوفت ہوتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ نازش، کھانا اچھا بنا لینا بیٹا، وقار آئے گا رات کو، کھانے پر روک لینا، جب آتا ہے کچھ نہ کچھ لیے چلا آتا ہے۔ امی نے کچن میں گھسی نازش کو آواز دے کر کہا۔ کیوں آئے گا وہ؟ اسے مزید غصہ آنے لگا۔ صبح آیا تھا کسی کام سے، پتہ چلا کہ تمہاری ترقی ہوئی ہے اور تمہیں انعام بھی ملا ہے، تو کہہ رہا تھا تمہیں مبارکباد دینے آئے گا شام کو۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، ذرا سی بات کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اب وہ صاحب مٹھائی لیے چلے آئیں گے تو کیا ہوا؟ امی برا مان گئی۔ گھر کا بچہ ہے، خیال رکھتا ہے، جب سب اپنوں نے چھوڑ دیا وہ نہیں بھولا، فکر مند رہتا ہے، خوشیوں میں خوش اور غموں میں پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ممانی کتنا چڑھتی ہیں اس کے آنے سے، پورے خاندان میں اڑا رکھا ہے انہوں نے کہ ہم اسے ورگلاتے ہیں، اور وہ اپنی ساری تنخواہ ہمارے گھر پر خرچ کر دیتا ہے۔ شازیہ باجی کی شادی میں خود انجم نے پوچھا تھا مجھ سے، میں نے تو اسے وہ سنائی کہ وہ یاد کرے گی۔ چھوڑو بیٹا، کہنے والی کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ اب یہ انجم تو اس لیے جلتی ہے تم سے کہ اس کی ماں کی مرضی وقار سے تھی، وہ مانتا نہیں ہے، صاف کہہ دیا کہ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ لیکن امی اس طرح بدنامی کتنی پھیل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر میں کیوں بلا وجہ اس کے نام کی بدنامیاں سمیٹوں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کیوں سنو سب کی باتیں؟ وہ اٹھ کر اندر کچن میں چلی گئی۔ پھر کس سے کرے گی یہ لڑکی شادی؟ حالات سب جانتے ہیں، معلوم ہے جہیز میں کچھ نہیں ملے گا۔ رشتہ داروں اور محلے میں کون پوچھتا ہے، نہ کسی جاننے والے میں سے کوئی رشتہ آیا ہے۔ اب یہ وقار ہے، اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، پسند بھی کرتا ہے، یہ راضی ہو جائے تو ماں کو بھی راضی کر لے، صرف اس کی وجہ سے چپ ہے، پھر بھی کس قدر خیال رکھتا ہے، مجال ہے جو کبھی فالتو بات کرے، اتنا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔
اس لڑکی کے تو دماغ ہی نہیں ملتے۔ پھر یہی تو نہیں ہے، نازش کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ امی کڑ کڑ کر سوچتی رہیں۔ رات کو جس وقت وہ آیا، نازش کچن کے سارے کام نپٹا چکی تھی، صرف روٹیاں ڈالنی باقی تھی۔ وہ زیاد کے ساتھ باتیں کرتا اندر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی، حالانکہ آج وہ 2 ایک افسانے ٹھیک کرنے کے لیے گھر لے آئی تھی جو اسے صبح کاتب کو دینے تھے۔ لاؤ روٹیاں میں ڈال دوں۔ اس نے نازش کے ہاتھ سے پیڑا لے لیا۔ رہنے دیں آپی، آپ تھکی ہوئی ہیں، پھر کام بھی کر رہی ہیں، میں کر لوں گی۔ وہ منع کرنے لگی۔ وقار آیا ہے، تم جا کر بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نازش کو معلوم تھا وقار کی آمد اسے الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے چپ چاپ مان کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے پتیلی میں جھانکا، قیمہ مٹر بنا تھا، ساتھ میں نازش نے آلو کی بھجیا اور سلاد کا اہتمام بھی کیا تھا، ورنہ اس گھر میں ایک ڈش، وہ بھی سادہ سے کھانے کا رواج تھا۔ کچھ وقت کی ضرورت بھی تھی، پھر پیٹ ہی بھرنا ٹھہرا۔ کھانا اس نے بڑے کمرے میں لگایا، جہاں پرانے وقتوں کا ایک صوفہ سیٹ، 2 کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی۔ کھانا لگا کر اس نے کمرے میں آ کر سب کو کھانے کے لیے آواز دی تو وقار نے باتیں کرتے کرتے اس پر نظر ڈالی۔ وہ خواہ سنجیدہ اور بے نیاز نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنا ہے تمہاری ترقی ہوئی ہے، وہ اس کے انداز پر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ سنی سنائی پر مت یقین کیا کرو، چلیں بھی اٹھیں، کھانا کھا لیں، اس نے رکھائی سے کہہ کر باقی سب کو مخاطب کیا۔ پھر تو مجھے بڑا افسوس ہے، بلا وجہ پیسے خرچ کر ڈالے میں نے۔ وہ چہرے پر افسوس لیے اٹھنے لگا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے غلط تھوڑی کہا تھا، اس کے چیف ایڈیٹر بہت خوش ہیں اس کے کام سے، خود انعام دیا ہے اپنے ہاتھوں سے، امی فخر سے بولی۔ امی اٹھے نہ، اس قدر بھوک لگ رہی ہے، وہ جھلا گئی۔ چل رہے ہیں آپی، کیا آپ کو دوپہر میں کھانا نہیں ملا تھا؟ سب آپ کے آفس والے کھا گئے؟ زیاد مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا تو وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ وقار اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ اور خوبصورت گلابوں کا ایک بوکے لے کر آیا تھا۔ وہ اس کی ان عنایات کی وجہ سے ہی چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، خاص کر ان حالات میں جب اس کی امی ان باتوں پر خفا رہتی تھی اور سب سے کہتی پھرتی تھی، حالانکہ خود اسے وقار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے پرخلوص ہو، واقعی اسے پسند کرتا ہو، لیکن وہ قطعی طور پر اس کا آئیڈیل نہ تھا۔ نہ تو اسے کتابوں سے دلچسپی تھی، نہ ہی کچھ لکھنے لکھانے سے۔ اس کی گفتگو سیدھی سادی اور زندگی بہت غیر رومانی تھی۔ بینک، گھر، چند دوست اور پھوپھی کا یہ گھر تھا اس کے لیے، اور بس۔ سندس کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ اپنا وقت کیسے کاٹتا ہے، جاب کے بعد کا وقت کیسے گزرتا ہے اس کا، جبکہ زندگی کے ساتھی کے بارے میں سندس کی سوچ ذرا مختلف تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا اس کی جس شخص سے بھی شادی ہو وہ مطالعے کا شوقین ہو، رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ بیٹھیں تو کسی بھی اچھی سی کتاب پر گفتگو کریں، کوئی اچھی غزل، نظم یا شعر ان کے زیر بحث آئے، موسم، پھولوں، شاعری، کتاب، سیاست، ٹی وی، حالات حاضرہ، غرض ہر موضوع پر ڈھیروں سیر حاصل گفتگو ہو اور وہ نہ تھکیں۔ ان کے گھر میں آسائشیں نہ سہی لیکن ایک ادبی سا ماحول رچا بسا ہو۔ ان کے درمیان بے انتہا محبت نہ سہی لیکن ذہنی مطابقت ضرور ہو۔ اسے ہلکے ہلکے رنگ پسند تھے، تیز بارش کی بجائے رمجم ساون بھاتا تھا۔ گلاب کے پھولوں سے زیادہ موتیوں کے پھول اچھے لگتے تھے۔ بھڑکیلے اور ریشمی لباسوں کی بجائے سوتی ہلکے پھلکے لباس آرام دہ لگتے تھے۔ ایک پورا سائش لیکن غیر رومانی ماحول میں رہنے کے خیال سے ہی اس کی سانس گھٹنے لگتی تھی، اور آفاق ماموں کے گھر میں تو بھولے سے کبھی کوئی ڈائجسٹ تک نظر نہ آتا تھا۔ سب کا پسندیدہ کام ٹی وی، ویڈیو اور ڈش سے مستفید ہونا تھا۔ خود وقار کو اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھتے نہ دیکھا تھا۔ نہیں وقار صاحب، میری زندگی میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے پھولوں کو تکتے ہوئے سوچا اور گلدستے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ آل پاکستان مشاعرہ تھا۔ ادبی سرگرمیاں کے لیے اس میں شرکت کے لیے دانیال نے اسے اور انصر کو کہا تھا، لیکن میں اس میں نہیں جا سکتی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسے مشاعروں میں کتنی رات ہو جاتی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس میں جانا بہت ضروری ہے، وہاں نامی گرامی شعراء آئیں گے، آپ ان میں سے ایک آدھ سے انٹرویو کے لیے ٹائم بھی لے سکتی ہیں۔ پھر آپ کو شاعری کی سمجھ ہے، اس کے لیے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دانیال نے کہا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن دانیال صاحب، اتنی رات تک باہر رہنا ناممکن ہے، امی بھی اجازت نہیں دیں گی، آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ رحمان صاحب نے اس کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، میں ان سے بحث نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتی ہیں تو ضرور کریں، لیکن افسوس کہ وہ کل رات ہی چند روز کے لیے لندن گئے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر دراز کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ ہونٹ بھینچے چند ثانیے کے لیے،
اسے گھورتی رہی، پھر پیر پٹک کر اپنی میز پر چلی گئی۔ مشاعرے میں جانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، ٹی وی کا کوئی مشاعرہ وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اس طرح شرکت کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا مشاعرے شروع ہوتے ہوتے رات کے 11-12 آرام سے بجتے ہیں۔ وہ اپنا غصہ میز پر پھیلے کاغذات پر نکالتی رہی۔ آپ فکر مت کریں، مشاعرہ رات کو 8 بجے ہر حال میں شروع ہو جائے گا اور 11-12 تک ختم ہو جائے گا۔ آرگنائزر سے میری خود بات ہوئی ہے۔ وہ اسے جلاتے ہوئے دیکھ کر بولا، کمال کرتے ہیں آپ، کیا مجھے معلوم نہیں ہے؟ یہاں ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن، پھر ہو بھی جائے تو اتنی رات تک بھی مشکل ہے۔ میں کیسے جاؤں گی؟ رات میں کس طرح واپسی ہوگی؟ اس کا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی کا انتظام رحمان صاحب کر گئے ہیں۔ آپ اور انصر یہیں آفس سے چلے جائیے گا، رات میں بھی وہی آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ وہ پورا پروگرام بنا کر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل بتاؤں گی آپ کو، وہ شکست خوردہ انداز میں بولی۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ اس نے امی کو کس طرح منایا یہ کوئی اس سے پوچھتا، لیکن وہ اس شرط پر راضی ہوئی تھی کہ زیاد کو بھی ساتھ لے کر جائے گی۔ ٹھیک ہے امی، میں تو خود یہی چاہتی ہوں۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ عین وقت پر اسے پتہ چلا کہ انصر نہیں جا رہا اور اسے دانیال کے ساتھ جانا ہوگا۔ اسے غصہ تو سخت آیا، لیکن خاموش رہی کہ زیاد بھی ساتھ جانے کے لیے آ گیا تھا۔ راستے پر دانیال اور زیاد جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتے رہے۔ وہ زیاد سے اس کی پڑھائی اور دوسری سرگرمیوں کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ مشاعرے میں پورے پاکستان سے کافی بڑے اور مشہور شاعر آئے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر اپنی پرانی غزلیں سنا رہے تھے۔ اسے مزہ نہیں آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا مشاعرہ، اتنے بڑے نام، لیکن سنی ہوئی غزلیں بڑے اہتمام سے سنائی جا رہی تھیں۔ یوں تو اچھا شعر کبھی پرانا نہیں ہوتا، لیکن مشاعروں میں شرکت کرنے والے نئی اور اچھی غزلوں کو سننے اتنی دور دور سے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دانیال کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس کے ماتھے پر لکیریں ابھر آئیں۔ اس کی ناگواری محسوس کر کے وہ زیر لب مسکرایا، پھر سامنے اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک غیر معروف سے شاعر، یقیناً بہت پیے ہوئے تھے، اٹھ کر مائک پر آ گئے اور بلند آواز میں اپنی کوئی غزل پڑھنے لگے۔ ساتھ میں وہ اول فول بھی بکے جا رہے تھے۔ ان کے منہ سے نکلتی ہوئی پان کی پیک ان کے سفید کرتے کو داغدار کر رہی تھی۔ جو شاعر پہلے سے اپنا کلام پڑھ رہے تھے وہ ایک طرف ہو کر خاموش ہو چکے تھے۔ مشاعرہ آرگنائز کرنے والی ٹیم میں سے 2 اشخاص اٹھ کر آئے اور انہیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن شاعر صاحب اترنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کس قدر فضول ہو گیا ہے مشاعروں کا حال آج کل، دانیال بڑبڑایا۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، سندس نے دانیال کو مخاطب کیا۔ اسٹیج پر اب ان شاعر حضرات نے ہلڑ بازی اور زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں زبردستی گھسیٹ کر وہاں سے اتارا جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مشاعرے کا ماحول بھی اب قائم نہیں رہا۔ لوگوں نے زور زور سے نعرے بازی اور ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ چند من چلے اور جذباتی نوجوان ہوٹنگ کر رہے تھے۔ وہ تینوں فوراً اٹھ کر پنڈال سے باہر آ گئے۔ آج کل مشاعروں میں شرکت کرنا حماقت ہے، سندس نے جان بوجھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دانیال نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ سندس نے بھی پھر اس سے بحث نہیں کی، اسے گھر جانے کی فکر تھی۔ گھر پہنچ کر وہ رسمی سے شکریہ کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جبکہ زیاد دانیال سے اترنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ پھر کبھی صحیح یار، اس وقت تو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، ایک کپ چائے تو پی لے۔ اسے دانیال اچھا لگا تھا، شاید تبھی اصرار بھی کر رہا تھا۔ زیاد چلو اندر، سندس نے تو بد اخلاقی کی انتہا کر دی تھی۔ گھر میں گھستے گھستے بھائی کو بھی ڈانٹ کر بلایا اور اندر چلی گئی۔ دانیال نے ہونٹ بھینچ کر اسے اندر جاتے دیکھا، پھر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے لے گیا۔ زیاد شرمندہ چہرہ لیے اندر آیا تو اسے بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن بڑی بہن کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بھی دبے دبے لہجے میں اس نے اتنا ضرور کہا، کمال کرتی ہیں آپی، آپ بھی، انسان کو اس قدر بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ بیچارے اتنی دور سے الٹا ہمیں چھوڑنے آئے اور آپ ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ انہوں نے کوئی احسان ہی کیا ہم پر، ہمیں لینا اور چھوڑنا ان کی ڈیوٹی تھی جو رحمان صاحب لگا کر گئے تھے۔ وہ نہ ہوتے تو انصر لے کر جاتا۔ دوسرے، تم خواہ مخواہ پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ وقت دیکھا ہے کیا بج رہا ہے؟ ابھی 10 باتیں بن جائیں گی محلے میں۔ تم ڈیفنس میں نہیں رہتے جہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں کس کے یہاں کون کب آیا سب کو خبر ہوتی ہے۔ وہ الٹا اسے ڈانٹنے لگی۔ پھر بھی آپی، زیاد نے کہنا چاہا۔ کوئی پھر بھی نہیں،
जाओ कपड़े बदलो, सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। वो उसे समझाकर मुंह धोने चली गई। दूसरे दिन ऑफिस में दानियाल का सूजा हुआ मुंह देखकर उसे कुछ अफसोस जरूर हुआ, लेकिन चूंकि वो खुद को हक पर समझती थी इसलिए माजरत करना जरूरी नहीं समझा। कई दिन इसी तरह गुजर गए। उन दोनों के दरमियान पहले भी बेतकल्लुफी ज्यादा न थी, सिर्फ जरूरी काम के लिए बात करते थे। अब भी वही सिलसिला रहा, बल्कि दानियाल को तो कुछ कहना होता तो अंसर या सना के जरिए कहलवाता। चंद रोज में ही वो दोनों समझ गए कि उनके दरमियान कुछ गड़बड़ है। दोनों ही अनापरस्त और कुछ खुदसर थे। कोई मसला है आप दोनों के दरमियान? अंसर एक दो दिन चुपचाप देखता रहा, फिर बेचैन होकर पूछ बैठा। कुछ नहीं है हमारे दरमियान, सुंदस ने सोचा लेकिन खामोश रही। किन दोनों के दरमियान? दानियाल ने अनजान बनकर पूछा। तुम में और सुंदस में कुछ ठनी हुई महसूस होती है। किसने कह दिया आपसे? लगता है। बेकार बातों में वक्त जाया मत करो। वो शहजोना खान के इंटरव्यू का क्या हुआ? तुम और सना जा रहे हो ना? उसने जानबूझकर मौजू बदल दिया। हाँ, शाम 4 बजे का वक्त है, 3 बजे तक निकल जाएंगे। इस बार पर्चा वक्त पर आना चाहिए। पिछली बार 2 दिन लेट हुए पर रहमान साहब बहुत नाराज हुए। दोपहर तक वो दोनों इंटरव्यू के सिलसिले में चले गए, जबकि अंसारी साहब हस्बे मामूल नहायत अर्क-रेज़ी से प्रूफ रीडिंग में मसरूफ थे। वो इस काम के बहुत माहिर थे। किताबत की छोटी से छोटी गलती उनकी नज़रों से छुपी हुई नहीं रहती थी। यूं गलती का एहतमाल बहुत कम रह जाता था। आपके यहाँ मनाने का कोई रिवाज नहीं है? वो नहायत महव होकर एक अफसाना देख रही थी कि करीब से ही दानियाल की आवाज़ उभरी। उसने सर उठाया, इंतहाई संजीदगी से एक नज़र उसे देखा, फिर पूछने लगी, कौन नाराज है? बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या? उसने शेर पढ़ा तो सुंदस के माथे पर नागवारी की लकीरें नुमायां हो गईं। अशार का इंतखाब और मौके की मुनासबत से उन्हें पढ़ना उनकी खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन आप शायद बिना सोचे समझे उनके इस्तेमाल के आदी हैं। हरगिज नहीं, मैं शेरों को उनकी रूह तक समझता और इस्तेमाल करता हूँ। आप ना समझे या ना समझना चाहें तो ये आपका कसूर। वो बगौर से देख रहा था। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे याद है कि अभी आप कुछ देर पहले पर्चे को वक्त पर लाने की बात कर रहे थे। दूसरों को नसीहत करने से पहले बंदे को खुद भी सोच लेना चाहिए कि वो उस पर खुद अमल कर सकेगा या नहीं। वो कहकर अफसाने पर झुक गई। दानियाल चलने में सुलगती हुई नजरों से उसके झुके हुए सर को देखता रहा। उसकी नजरें सुंदस के स्याह चमकदार बालों की सीधी मांग को देख रही थी, लेकिन उसकी बेनियाजी उसे ज्यादा देर वहां खड़े रहने पर मजबूर न कर सकी, और वो पलट कर अपनी मेज तक आया, फिर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। सुंदस ने सर उठाकर हिलते हुए दरवाजे को देखा, फिर कुर्सी से टेक लगाकर सोचने लगी। मुझे गलत रास्तों तक मत ले जाओ दानियाल अली, मैं अभी ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी बहन की शादी, भाई की तालीम, इसके बाद अच्छी सी नौकरी। तब कहीं जाकर मेरे कंधों का बोझ हल्का होगा, और तब तक इंतजार करना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल या शायद नामुमकिन होगा। दानियाल उसके जहन में तराशे हुए आइडियल से बहुत करीब था। बेहद खुशशक्ल, स्मार्ट, तालीम याफ्ता, आइडियलिस्टिक सा शख्स। हालांकि दोनों ही झुकने को तैयार न थे। पहले दिन से एक वाज़ेह लकीर इन दोनों के दरमियान खिंच गई थी, और उसे पाटने की किसी ने भी कोशिश न की थी। हाँ, आज इसकी जानिब से पेशरफ्त हुई भी तो वो अपने आप में सिमट गई थी। अभी नहीं, मैं चाहूँ भी तो तुम्हारी पजीराई नहीं कर सकती। फिर ना चाहते हुए भी दोनों एक ही कमरे में कई घंटे गुजारने के बावजूद एक दूसरे से अनजान रहते। दिन में कई बार एक दूसरे से मुखातिब होते, लेकिन रसाले की ज़रूरत के तहत। जो भी बात करने में पहल करता, जवाबन दूसरा इंतहाई संजीदगी से सिर्फ उतना ही जवाब देता और बेनियाजी की चादर ओढ़ लेता। लेकिन उस रोज़ जब फायरिंग के वाक़ये के बाद अचानक दफ्तर बंद हुआ, तो सना और सुंदस को घर वापस जाने की फिक्र लग गई। अंसर अभी फोटो सेशन करवाकर बाहर से आया ही था। उसी ने इतला दी थी, शहर में तोड़ फोड़ और हंगामे शुरू हो गए थे। दानियाल ने सबको जल्दी से फारिग किया, फिर सना से मुखातिब हुआ, आप दोनों खवातीन को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अगर चाहें तो। ओह थैंक यू दानियाल साहब, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सना के चेहरे से तफक्कुरात के साए थोड़े से छट गए। सुंदस खामोशी से चीजें समेटती रही, जाने कि उसे दानियाल के साथ जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। अम्मी पहले ही उसे जता चुकी थी कि उन्हें उसका तन्हा मर्दों के साथ आना जाना ठीक नहीं लगता। फिर खुद उसकी आजकल उससे कोल्ड वार चल रही थी। अब किस तरह मज़े से उसकी गाड़ी में बैठ जाती। चलो जल्दी करो सुंदस, छोड़ो इस बिखेड़े को। सना ने उसे इत्मीनान से चीजें समेटते देखकर टोका। इस कदर डरती हो तो काम करने क्यों निकली हो बाहर?
जवाबन उसने कहा तो दानियाल ने पलट कर उसे देखा। जॉब मेरी ज़रूरत है और डरना औरत की अज़ली फितरत। सना संजीदा हो गई। मेरा ख्याल है ये वक्त बेकार बातों और बहस का नहीं। आप लोग घर जाएं इस वक्त। बाद में बात करेंगे इस मौजू पर। अंसर ने समझाना ज़रूरी समझा। मैं खुद जा सकती हूँ। उसने बैग कंधे पर डाला और बाहर निकल गई। उफ, ये अनापरस्त थी। सना ने ठंडी सी सांस भरी। चलो सना, तुम्हें तो छोड़ दूँ। दानियाल ने सना को मुखातिब किया तो वो उसके पीछे पीछे चली आई। उस दिन वो किस तरह घर पहुंची ये एक अलग कहानी थी। रिक्शे वाले को मुंह मांगा किराया देने के बावजूद सारे रास्ते वो यही सोच सोच कर सहमती रही कि हालात के मुताबिक अगर उसने आगे जाने से इनकार करते हुए उसे कहीं रास्ते में उतार दिया तो इससे तो अच्छा था कि दानियाल के साथ ही चली जाती। रास्ते में उसने कई बार सोचा, और जब अम्मी ने भी उसे तन्हा रिक्शे में आते देखा तो बोली, आय है बेटा, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई नहीं था जो इन हालात में तुम्हें घर छोड़ देता? उफ़ो, अम्मी आप भी बस, दिल ही दिल में कहकर रह गई। दूसरे दिन हड़ताल की वजह से वो ऑफिस ना जा सकी, लेकिन तीसरे रोज जब वो ऑफिस पहुंची तो अंसर उसे देखते ही पूछने लगा, परसों आप बखैरियत सही सलामत घर पहुंच गई थी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हौसला सलामत हो तो कैसी दिक्कत। घर से निकलते वक्त सब कुछ सोच लिया था कि किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा। जवाबन वो इंतहाई संजीदगी से कहकर अपनी मेज पर रखी चीजें तरतीब देने लगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, दानियाल ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहा। तो वो उसकी बात से ज्यादा उसकी मुस्कुराहट पर सुलगती हुई उसके ऐन सर पर पहुंचकर कहने लगी, अब मर्दों की मिसालें देना छोड़ दीजिए दानियाल साहब, और खवातीन को कमज़ोर समझना भी। औरत इतनी कमज़ोर नहीं जितना आप जैसे मर्द हजरात उसका प्रोपगेंडा करते हैं। मेरी मजाल, उसने हंसकर कान पकड़े। माशाअल्लाह से खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उसकी हंसी में तमस्खुर छुपा हुआ था। सुंदस का उसके साथ जाने से इनकार उसे काफ़ी सुलगा गया था, और इस वक्त वो अपनी इस तौहीन का बदला ले रहा था। जी हाँ, औरत अपनी जहानत के बलबूते पर हर शोबे और हर मैदान में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ सकती है, लेकिन आप जैसे मर्दों की बदौलत वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। कि बहरहाल वो है सिनफ नाजुक ही। क्या मतलब है आपका? मुझ जैसे मर्दों की बदौलत आप कहना क्या चाहती हैं? दानियाल हत्थे से उखड़ गया। या खुदा, ये क्या हो गया है तुम दोनों को? दफ्तर के खुशगवार माहौल को मैदान जंग में तब्दील होते देखकर अंसर दरमियान में कूदा। चूंकि अंसारी साहब अभी तक नहीं आए थे, वरना इनके होते हर एक मोहतात रहता था। मुझे क्या हुआ है? सुंदस ने कंधे उचकाए। इन्हें ही बात करने का ढंग नहीं है। जी हाँ, आपने तो गुफ्तगू करने के फन पर पीएचडी कर रखा है, और अभी आप इस मजमून पर मकाले लिख रही थी। दानियाल ने तंजिया कहा। यस ऑफ कोर्स, डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? उसके अबजद से तो वाकिफ हूँ। वो भी हार मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए एक घूरती हुई नज़र दानियाल पर डालकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अच्छा भाई, बहुत हो गया। छोटी सी बात इतना बड़ा मार्का। आप दोनों की नहीं बनती तो एक दूसरे से पीट करके बैठा करें। सना ने भी दखल दिया। पीठ दिखाना बुरी बात है। अंसर ने हंसकर माहौल के बोझलपन को हल्का करना चाहा। दानियाल साहब का रवैया हमारे साथ कितना भी दोस्ताना सही, लेकिन बहरहाल वो है हमारे सीनियर कोलीग, हमारे डाइजेस्ट के एडिटर। सना ने उसके पास जाकर दबे लफ्जों में उसे जताया। मालूम है, लेकिन उन्हें भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है सुंदस। सब हंसते बोलते हल्के फुल्के माहौल में काम करते हैं, और दानियाल साहब तो बहुत बर्जिस्ता गो और बजला संज आदमी हैं। कभी अपने एडिटर होने का रोब नहीं झाड़ते। तुम खामखा उनसे रूठी रहती हो। इस तरह माहौल में तनाव पैदा होता है। आदमी मिलजुल कर खुशगवार माहौल में दिन गुजार दे तो क्या बुराई है? सना उसे समझा रही थी। ओके, खराबी मुझ में ही है, लेकिन मैं इस तरह की तंजिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। रहमान साहब आएंगे तो मैं इनसे बात करके अपनी मेज़ दूसरे कमरे में रखवा लूंगी। तुम लोगों को जितना हंसना बोलना हो बोल लेना। सना ने ठंडी सी सांस भरकर उसे देखा और वहां से हट गई। इस वक्त उसका मूड सख्त खराब था। मजीद उसे कुछ कहना या समझाना बेकार था। सारा दिन उसका मूड ऑफ रहा। अंसर की छेड़छाड़ भी उसको मुस्कुराने पर मजबूर न कर सकी। बस सर झुकाए अपने काम में मसरूफ रही। ऑफिस टाइमिंग के ख़त्म होते ही सबसे पहले अपना सामान समेटकर वो वहां से निकल गई। घर पहुंची तो वकार को देखकर मजीद कोफत ने उसे घेर लिया। क्या हाल है? वो अम्मी को सलाम करके खामोशी से वहां से अंदर जा रही थी कि वो पूछ बैठा। ठीक हूँ अम्मी, मेरे सर में सख्त दर्द है। कुछ देर सोऊंगी, मुझे खाने पर मत उठाइएगा, खुद उठकर खा लूंगी।
وہ ان کا جواب سنے بنا اندر چلی گئی۔ بہت تھک جاتی ہے، بس کا اس قدر لمبا سفر، سارا دن آفس میں بھی دماغی کام، اکثر تو گھر بھی لے آتی ہے، لیکن کیا کریں۔ امی صفائیاں پیش کرنے لگی وقار کے ساتھ۔ اس کا رویہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہتا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ پھپھو، اچھا ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہی ہے سندس، وقت کی ضرورت بھی ہے، انشاءاللہ کچھ سال بعد زیاد اس قابل ہو جائے گا کہ یہ ذمہ داریاں سنبھال سکے، حالانکہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، لیکن آپ، وہ بات ادھوری چھوڑ کر رک گیا۔ نہیں بیٹا، تمہارے آنے جانے پر ہی بھابھی خفا رہتی ہیں، پھر تمہیں معلوم ہے سندس بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کسی کا احسان لے، وہ الٹے دماغ کی لڑکی ہے۔ لیکن پھپھو میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں، ابو زندہ ہوتے تو کیا اس طرح سندس کو نوکری کرنے دیتے؟ وہ بات اور ہوتی، لیکن شاید تب بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا بیٹا۔ بہرحال تم آ جاتے ہو یہی بہت ہے، بہت ڈھارس رہتی ہے مجھے۔ زیاد تو ابھی بہت چھوٹا ہے، نازش چائے لے آؤ بیٹا، بھائی کب سے آیا بیٹھا ہے۔ امی نے گویا بات ختم کر کے نازش کو آواز دی تو وہ کرسی سے سر ٹیک کر اسی دشمن جاں کے بارے میں سوچنے لگا جو اس پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی جستجو میں کھنچا چلا آتا تھا۔ اسی دوران انصاری صاحب کی بیٹی کی شادی چلی آئی۔ اس نے ان سے صاف کہہ دیا، سوری انصاری صاحب، میں تو نہیں آ سکوں گی، کیونکہ رات گئے آنا پھر واپسی میرے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ تم اپنے چھوٹے بھائی کو لے آنا بیٹا، واپسی میں تمہیں اور ثنا کو گھر چھڑوانا میری ذمہ داری ہوگی۔ انہوں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ چلیں گے نا سندس، بڑا مزہ آئے گا، روٹین لائف سے کچھ تو ہٹ کر ہوگا، ثنا نے اصرار کیا۔ نخرے کرنے کی تو پرانی عادت ٹھہری ان کی، دانیال نے زیر لب کہا جو وہ سن نہ سکی۔ اچھا دیکھوں گی، ایک دن پہلے بتا دوں گی تمہیں، اس نے ٹال دیا۔ لیکن انصاری صاحب کو ٹالنا اتنا آسان نہ تھا۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے اسے زیاد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ آفس سے گھر پہنچی تو پتہ چلا اسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ اسے ایک دم کیا ہوا، صبح تک تو ٹھیک تھا۔ وہ پریشان سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، موسمی بخار ہے، وقار دوا دلا لایا تھا۔ آپی، آپ کے کپڑے میں نے نکال کر استری کر دیے ہیں، آپ چائے پی کر کچھ دیر آرام کر لیں، نازش نے کہا تو وہ اٹھنے لگی۔ رہنے دو اب، زیاد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، نہیں جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، زیاد کی طبیعت زیادہ خراب تھوڑی ہے، تم چلی جانا، وقار چھوڑ دے گا تمہیں، واپسی میں تو انصاری صاحب نے کہا ہی ہے کہ وہ خود بھجوائیں گے، امی کہنے لگی۔ نہیں امی، ایسا ضروری نہیں ہے، وہ وقار کے ساتھ جانے کے نام سے ہی بیزار ہو گئی۔ ثنا باجی خفا ہو جائیں گی آپی، جب وہ اکیلی بور ہوں گی وہاں، نازش نے اسے یاد دلایا۔ بری بات ہے بیٹا، چلی جاؤ، امی جانے کس موڈ میں تھی۔ رہنے دے پھپھو، جب انہیں میرے ساتھ جانے پر اعتراض ہے تو۔ وقار جو اب تک خاموش بیٹھا تھا انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا۔ سندس نے اس کی جانب دیکھا تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے بے جا بے نیازی برتتی ہے۔ وہ ان سب کے ساتھ انتہائی مخلص تھا۔ میں آتی ہوں تیار ہو کر، وہاں جلدی ہوگا سب کچھ۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی آئی، یہ دیکھے بنا کہ وقار اس کا انتظار کرنے رکا بھی ہے یا نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ اسے چھوڑے بنا نہیں جائے گا۔ اور جب آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ امی کے ساتھ ہی بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ شام کی دھندلاہٹ اب رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، 7:30 بج رہے تھے۔ انصاری صاحب نے ان لوگوں کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ سب جلدی پہنچ جائیں، بارات کو واپس حیدرآباد جانا تھا، اس لیے رخصتی بھی جلدی ہونا تھی۔ چلو اچھا امی، آپ پریشان مت ہوئیے گا، واپسی میں انصاری صاحب خود چھڑوائیں گے مجھے اور ثنا کو۔ میں تو کہتی ہوں بیٹا کہ تم وقار کو بھی وہیں روک لینا تاکہ اسی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ امی بولی، جی نہیں پھپھو، مجھے بن بلایا مہمان بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وقار نے ترچھی نظریں اس کے چمکتے دمکتے روپ پر ڈالی۔ بلیک کامدانی والے سوٹ میں وہ عام دنوں سے بہت مختلف اور منفرد لگ رہی تھی۔ چاندی کی زرکون لگی بالیاں اس کے چہرے کو ایک انوکھا روپ بخش رہی تھی، ایک انوکھا دلکش روپ دے رہی تھی۔ اے بیٹا، بن بلائے مہمان آج کل شادیوں میں کون سا مہنگا پڑتا ہے، کھانے کا رواج تو ختم ہی ہو گیا۔ اچھا ہے پھپھو، میں تو کہتا ہوں امی سے جلدی جلدی سب کی شادیاں نپٹا دیں، اس سے پہلے کہ یہ پابندی ختم ہو۔ وہ ہنسا۔ چلو مجھے دیر ہو رہی ہے، سندس نے دوبارہ کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں چند منٹ تو وہ خاموش رہا، پھر معنی خیز انداز میں پوچھنے لگا، اپنے دیر ہو جانے کا تو بڑا احساس ہے تمہیں، اور جو مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہیں کس بات کی دیر ہو رہی ہے، کہیں جانا تھا کیا؟ وہ تجاہل برتتے ہوئے بولی، مجھے کہاں جانا ہے،
ایک مقام پر آ کر رک گیا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ ہی پلٹ سکتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ وہ اس کی معنی خیز باتوں پر جھنجھلاہٹ محسوس کرنے لگی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی کہ اب تو اس کی آنکھیں ہی پریشان کیے دیتی تھی، نہ کہ اب وہ زبان کو بھی استعمال میں لے آیا تھا۔ راستہ بہت طویل ہو گیا ہے، وہ کچھ بات بدلنے کی غرض سے اور کچھ اسے یہ جتانے کے خیال سے بات بدل کر بولی کہ جیسے وہ اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے معمولی سے راستے کو بھی بہت خیال کر رہی ہے۔ ہاں واقعی راستہ بہت طویل ہو گیا ہے، وہ ٹھنڈی سی سانس بھر کر بولا، تو وہ اس کی اپنی بات کو ان معنوں میں لینے پر مزید جھنجھلا کر رہ گئی۔ شادی لان کے سامنے وہ وقار کے موٹر سائیکل سے اتر رہی تھی کہ دانیال کی گاڑی نزدیک آ کر رکی۔ انصر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر وقار کو جلدی سے خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ استقبالیہ پر انصاری صاحب، ان کی بیگم، بیٹی اور عزیز و کرم موجود تھے۔ انصاری صاحب اپنی بیگم وغیرہ سے اس کا تعارف کرانے لگے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ہدایت کی کہ وہ سندس کو اندر ثنا کے پاس چھوڑ دے۔ ان کی چھوٹی بیٹی بہت ہنسمکھ اور پیاری تھی۔ سندس کو واقعی اس سے مل کر خوشی ہو رہی تھی۔ اسے لیے ہوئے ثنا کے پاس آ گئی، جہاں وہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آئی تو، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی کہ اگر تم نہ آئی تو۔ ثنا اسے دیکھ کر کھل سی گئی۔ تو کیا ہوتا، یہ مزنہ تو تھی تمہارے ساتھ، پتہ ہے کتنی مشکل سے آئی ہوں۔ کوئی اتنی مشکل سے بھی نہیں، مزے سے بائک پر بیٹھی اور آ گئی۔ یہ انصر تھا جو پیچھے سے اچانک آ کر بولا، بائک پر کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ زیاد نہیں آیا، ثنا کے پیٹ میں خود بد ہونے لگی۔ وقار کے ساتھ، میرے کزن ہیں، ماموں کے بیٹے۔ زیاد کو بخار آ گیا تھا، شاید میں نہ آتی، صرف تمہاری وجہ سے آنا پڑا۔ پھر وقار بھی آ گئے تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا، ورنہ اکیلے آنا بہت مشکل ہوتا۔ دانیال صاحب بیٹھے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ ثنا نے دانیال کو خاموشی سے کھڑے دیکھا تو بولی، ہاں بھئی یہی ٹھیک ہے۔ انصر جلدی سے بیٹھ گیا۔ دانیال نے کرسی سنبھالتے سنبھالتے ایک نظر سندس کے چہرے پر ڈالی، جہاں اسے دیکھتے ہی خشونت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دانیال زیر لب مسکرا کر انصر کی جانب جھک کر آہستہ سے بولا، وجہ بھی آپ ہی ہیں، نہ کیا کریں حملے نازک مزاج لوگوں پر۔ آپ دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہیں؟ عورتوں کو بھی مات کر دیا ہے، ثنا نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری برائیاں کر رہے ہیں، کہو کیا کر لو گی؟ وہ باقاعدہ لڑائی کو تیار ہو گیا۔ اتنی بری بات ہے، میری بہن پر کیا امپریشن پڑے گا؟ کوئی بات نہیں، آپ لوگ کرتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثنا کی بہن مزنہ جواباً ہنس کر بولی، چلو ثنا، دلہن سے مل کر آتے ہیں۔ سندس جانے کیوں فرار چاہ رہی تھی۔ دانیال کی نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی اور اسے اپنی سجدر پر خواہ غصہ آ رہا تھا۔ نازش نے زبردست بھڑکیلا سوٹ نکال دیا تھا، ورنہ وہ کبھی یوں تیار ہو کر نہ آتی۔ اوپر سے میک اپ اور زیور، حالانکہ ثنا اس سے بھی زیادہ تیار ہو کر آئی تھی، لیکن چونکہ وہ عادی نہیں تھی اسی لیے اسے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دانیال بھی بار بار ترچھی نظریں اس پر ڈال لیتا تھا۔ بہت شوق ہے تم لوگوں کو دلہنیں دیکھنے کا، انصر نے مذاق اڑایا۔ تمہیں کیا ہے، خواہ چلو چلتے ہیں۔ ثنا بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شب سندس کو شدت سے احساس ہوا کہ کچھ ہے جو اس کے اور دانیال کے درمیان میں ہے، حالانکہ وہ بہت لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے کبیدہ، ضروری کام کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود اسے دانیال کی نظروں کی گہرائی اور جملوں کی شدت کا بخوبی احساس تھا۔ دونوں کے درمیان شاید اسی لیے ٹھنی ہوئی تھی کہ دونوں انا پرست تھے اور جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں فریق یہ چاہتے تھے کہ سامنے والا جھکے، اور یہی مشکل تھی۔ کبھی کبھی کام کرتے ہوئے سر جھکائے جھکائے اسے احساس ہوتا جیسے دانیال کی نظریں اس پر مستقل جمی ہیں، بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ وہ ایک دم سر اٹھاتی تو فوراً اپنی نظریں پورے کمرے پر یوں گھمانے لگتا، جیسے پہلی بار اس کمرے میں آیا ہو اور ایک ایک شے کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہو۔ کبھی اس کے کسی معنی خیز جملے پر وہ چونک جاتی، گھمبیر لہجے میں کہی ہوئی بات اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے لگتی، تو وہ بات کا مطلب جاننے کے لیے اس کے چہرے پر نظر ڈالتی تو وہ انجان بن جاتا، جیسے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ سندس کو غصہ آنے لگتا، اس کے اندر جھنجھلاہٹ کروڑ لینے لگتی، یہ صاف صاف کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ میں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متاثر ہو چلی ہوں، اس کی ایک نظر، ایک جملے کی منتظر ہوں، کوئی پیش رفت، کوئی جستجو، کوئی ایسی بات جو میرے اندر پھول کھلا دے، مجھے اس بات کا یقین آ جائے کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہوں۔ صرف وہی میرے لیے اہم نہیں ہے۔ یوں ایک روز جب وہ بہت سے کاغذات کے انبار پر جھکا ہوا تھا، وہ بلا ارادہ اسے دیکھے گئی۔ ایک دم دانیال نے سر اٹھایا تو سندس کو خود پر مرکوز پا کر
وہ معنی خیز نظروں سے مسکرایا اور جواباً اسے یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، آج چوری پکڑی گئی نا؟ وہ گڑبڑا کر دوبارہ سے اپنی میز پر جھک گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی سے چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہو گئی۔ اسے اپنے اوپر سخت غصہ آ رہا تھا۔ کیوں اس قدر بے اختیار ہو چلی تھی میں؟ کیا سوچتا ہوگا وہ بھی؟ مذاق نہ اڑانے لگے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میرے جذبے اس قدر بے لگام کیوں ہو رہے ہیں؟ بری بات ہے، خود کو یوں اس قدر نہیں ڈانٹتے۔ جانے کب وہ آ کر اس کی میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور دوسروں کی موجودگی کے سبب آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ سندس نے سر اٹھایا۔ دانیال کی نظروں میں جانے کیا تھا، وارفتگی، مسکراہٹ، کچھ پانے کی خوشی، جیت لینے کا احساس اور جانے کیا کیا۔ احساس شرمندگی سے وہ سن بیٹھی رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے جان بوجھ کر لہجے کو تیکھا کر لیا۔ ہائے یہ انا پرستی! وہ ٹھنڈی سی سانس لے کر مسکرایا۔ خوش فہمیاں انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ آپ اپنی سیٹ پر جائیں اور مجھے کام کرنے دیں۔ اب کی بار وہ اتنے سخت لہجے میں نہ کہہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ یوں بھی یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہ تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی محتاط رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن اس کا پورا وجود خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا، جیسے وہ ساری جنگیں جیت گیا ہو۔ دوسرے روز چاہنے کے باوجود وہ آفس نہیں گئی۔ جانے کیوں اسے دانیال سے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ وہ اس کے اندر کا حال جان گیا تھا۔ عجیب سی سرشاری تھی۔ پھر یہ شرمندگی کہاں سے چلی آئی تھی؟ کیا محبت شرمندگی ہوتی ہے؟ وہ کل سے خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن جواب نہ مل پایا۔ صبح اس نے پڑوس سے جا کر آفس فون کیا۔ انصاری صاحب کو ضروری کام کی وجہ سے چھٹی کرنے کا بتایا۔ پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک دل بے قرار ہونے لگا۔ دانیال کو ایک نظر دیکھ لینے کو دل اکسا رہا تھا، لیکن میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ آج نہیں تو کل تو کرنا ہی پڑے گا۔ کب تک چھپو گی اس سے؟ پھر محبت تو ایک اعزاز ہے، اسے شرمندگی تو نہ بناؤ۔ یہ کیفیت اس پر پہلی بار گزری تھی۔ اس سے پہلے اسے کوئی اچھا نہیں لگا تھا۔ دانیال کے لیے جب پہلی بار پسندیدگی کے جذبات اس کے دل میں ابھرے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے کوئی اس طرح اچھا بھی لگ سکتا ہے؟ وہ شخص جس سے اس کی ایک دن نہیں بنی، وہ یوں اس کے اندر دور تک پہنچ گیا۔ اس نے خود کو کئی بار ڈانٹا، بہلایا، سمجھایا، لیکن بے سود۔ یوں ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے کترانے لگی۔ کہیں بھید ہی نہ کھل جائے، کہیں وہ اپنی ذہانت کی بدولت اس کے اندر کا حال نہ جان لے۔ لیکن کب تک؟ وہ جان گیا تھا، محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو ایک نظر سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ محبت کے لیے گھلنا ملنا یا ڈھیروں باتیں کرنا ضروری نہیں ہوتا، اسے تو کترانے اور جھجکنے سے بھی جان لیا جاتا ہے۔ میرے نہ جانے پر اس کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ مجھے یوں بھاگنا نہیں چاہیے، سامنا کرنا چاہیے۔ وہ اگر فتح کے احساس کے ساتھ کچھ کہے گا تو میں اسے ڈانٹ دوں گی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور 1 بجے تک آفس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم نے تو آج چھٹی کے لیے فون کر دیا تھا نا؟ امی نے اسے تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ جی امی، لیکن ابھی ابھی یاد آیا کہ آج تو آفس میں ایک ضروری کام تھا، رحمان صاحب ناراض ہوں گے، اس نے امی سے نظریں ملائے بغیر کہا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ آفس پہنچ کر اپنے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ دیر رک کر اپنی سانسیں مجتمع کی، اپنا اعتماد بحال کیا۔ پھر دروازے کو کھولنے کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو ٹھٹک گئی۔ یہ دانیال علی تھا جو کہہ رہا تھا، یہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں یار، مردوں کی ایک نظر پر پگھل جانے والی۔ ذرا محبت بھری نظر ڈال دو، ایک جملہ معنی خیز کہہ دو، فوراً خوش فہمی میں مبتلا ہو کر خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ نہیں یار، ہر لڑکی ایک سی نہیں ہوتی، بڑی مضبوط اور باکردار لڑکیاں بھی دیکھی ہیں میں نے، انصر نے جواباً کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ لڑکیاں باکردار نہیں ہوتی؟ لیکن مضبوط ناممکن، ان سے زیادہ احمق، کمزور، موم کی طرح پگھل جانے والی اور خوش فہم مخلوق اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو ناممکن۔ مجھے کوئی لڑکی پسند تو ضرور آ سکتی ہے، لیکن محبت کی توقع مجھ جیسے پریکٹیکل آدمی سے مت کرو۔ پھر لڑکیاں مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا پھرتا۔ اس کی آواز میں بے اندازہ غرور تھا۔ سندس کا پورا وجود زمین میں دھنستا چلا گیا۔ تو وہ بھی انہی لڑکیوں میں شمار ہونے چلی تھی جو اس کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ انصر ہنسا۔ یہ حقیقت ہے یار کہ لڑکیوں کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں، بس آپ کی پرسنالٹی اچھی ہو، چھوٹی موٹی گاڑی ہو، پرکشش جاب نہ صحیح لیکن ٹھیک ٹھاک کماتے ہوں، اور یہ آئیڈیلسٹک لڑکیاں، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ گفتگو کے فن سے واقف ہوں۔
दो चार अच्छे शेर आते हों, चंद अच्छी किताबों के नाम याद हों और बस। फिर इन्हें राम करना कोई मुश्किल काम नहीं। बेचारी खुशफहम मोहब्बत के ख्वाब देखने वाली सीधी सादी लड़कियां। हाँ, तुम ये सब कह सकते हो कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है। बहरहाल मेरे नज़रियात ज़रा मुख्तलिफ हैं। अपना तो यही नज़रिया है हर लड़की के बारे में। रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, दर्सगाहों में, हर जगह ये बेचारी मखलूक बेवकूफ़ और उल्लू बनाई जाती है। मोहब्बत के नाम पर लूटी जाती है। पहले पहल सब बनती हैं बेनियाजी ओढ़कर, लापरवाही बरत कर नखरे दिखाती हैं, जबकि अंदर से सब एक सी होती हैं। हर अच्छा पहला मर्द उनका ख्वाब बन जाता है। बज़ाहिर इसे भागती हैं लेकिन अंदर से उसके एक इशारे के मुंतज़िर रहती हैं। और जहाँ किसी अच्छे लड़के या मर्द ने इजहार मोहब्बत किया, वहाँ इनका सब गरूर धरा का धरा रह जाता है। और ये ऑफिस में मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां तो ये तो खालिस्तान अपने लिए बर ढूंढने निकलती हैं। कंवारे रह जाने का डर, बढ़ती हुई उम्र का खौफ उन्हें डराता रहता है। सुंदस को हैरत हो रही थी। ये था उसका आइडियल, औरत के लिए इतने हल्के अंदाज की ऐसी सोच रखने वाला, लड़कियों की जिसकी नज़रों में कोई वक़्त ही न थी। खैर ऐसा तो मत कहो, हमारे ऑफिस में सन्ना और सुंदस भी काम करती हैं। दोनों कितनी सुलझी हुई लड़कियां हैं, अपने काम से काम, हंसी मजाक में भी एक रख रखाव, लिबास में सादगी, गुफ्तगू में करीना। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों ऐसी हैं। अंसर जैसे खलंडरे लड़के से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, लेकिन ये मर्द प्याज के छिलकों की तरह पर्तदार होता है, मज़ाहिर कुछ नजर आने वाला जबकि अंदर से कुछ और। तुम्हारा अपना ख्याल है, वो दोनों भी अंदर से ऐसी ही हैं। तुम जरा इजहार मोहब्बत करके देखो तो। सना तो वैसे भी तुम्हारे एक इशारे की मुंतजर है। लिख लो मेरी बात। तो इसमें क्या बुराई है? आपके लिए आपकी जिंदगी का साथी आपको कहीं भी नजर आ सकता है। सना में भी कोई बुराई नहीं, मैं इसके लिए ऐसा कदम उठा सकता हूँ। अच्छा तो फिर देर काहे की? दे डालो प्रपोजल। दानियाल हंसा। और तुम? मेरा ख्याल था कि तुम सुंदस में इंटरेस्टेड हो। अंसर ने कहा। गलत, वो मुझ में इंटरेस्टेड है। बुरी तो खैर वो नहीं है, लेकिन इससे मोहब्बत। मैंने कहा ना कि मुझ जैसे प्रैक्टिकल आदमी से मोहब्बत की तवक्को करना अबस है। तुम्हें कैसे लगा कि सुंदस तुम में इंटरेस्टेड है? अंसर ने संजीदगी से सवाल किया। तुमने उसका रवैया नहीं देखा? ख्वाम खा मुझे नजरअंदाज करना, जबकि चुपके चुपके कन अखियों से बार बार देखना। वैसे भी उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। आज मैं इसे एक इशारा कर दूं, सब गरूर और बेनियाजी धरी की धरी रह जाएगी। सुंदर से और ना सुना गया, लरजते कदमों से वो वापस पलट आई। वापसी का सफर बहुत कठिन और तकलीफदेह था। वो एक ऐसे शख्स को अपनी सोचों में बसा बैठी थी जो हर लड़की के लिए ऐसे नजरियात रखता था। औरत ज़ात की इसके नज़दीक कोई कदर अहमियत ना थी। औरत अगर मर्द को अपने दिल की ऊंची मसंद पर बिठा सकती है, दानियाल अली, तो नीचे उतार भी सकती है। उसे अपनी मोहब्बत अजीज सही, लेकिन अपनी इज्जत वकार हर शय से बढ़कर अजीज है। तुम क्या समझते हो औरत के लिए इतने तहकीर भरे अल्फाज इस्तेमाल करके भी तुम जिस लड़की को भी चाहोगे अपना बना सकोगे? हरगिज नहीं। ये तुम्हारी भूल है। एक लड़की मोहब्बत के बदले में सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत भी चाहती है। और अगर वो ना मिले तो वो मोहब्बत को भी ठोकर मार सकती है। रात भर सुलग सुलग कर वो सोचती रही। दूसरी सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी तो वकार चला आया। जाने क्यों वो उससे कह बैठी, आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे, मुझे देर हो रही है। हाँ बिल्कुल। वो तो जैसे तैयार बैठा था। रास्ते में कुछ देर खामोशी रही, फिर इस खामोशी को सुंदस नहीं तोड़ा। आप इतनी सुबह कैसे? साफ बता दूं? उसने वेव मिरर से सुंदस के मुजमहिल चेहरे को देखा। मेरा ख्याल है साहब कोई अच्छी चीज़ है। मालूम नहीं क्यों शाम से मैं खासा बेचैन था, यूं जैसे कोई बात हो गई हो। काफ़ी चीज़ों से बहलाया खुद को। दोस्तों के साथ चला गया, लेकिन एक अजीब सी कैफियत थी। सुबह मैंने सोचा कि अगर मैं यूं ही ऑफिस चला गया तो इसी तरह परेशान रहूंगा, इसीलिए तुम्हें पहले एक नज़र देख लूं। सुंदस ने चौंक कर सर उठाया। कहीं ये भी तो दानियाल अली की तरह सिर्फ मुझे फतह करना चाहता हो, और जब मैं हाँ कर बैठूं तो फतह का झंडा गाड़ कर सारे जहान को दिखाए कि देखो ये है मेरी जीत का निशान। बड़ा बनती थी ये सुंदस। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगेगी। शायद मैं तुम्हारे आइडियल से बहुत मुख्तलिफ हूँ, लेकिन कब तक? मैं अब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकता। अम्मी से बात की है मैंने, मैं सारे महाजों पर लड़ सकता हूँ सुंदस, लेकिन तुम तक आते तुम्हारा रवैया मुझे रुक जाने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है तुम्हें मुझसे बेहतर शख्स मिल जाए, लेकिन ये मेरा दावा नहीं, यकीन है अपनी मोहब्बत पर कि कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाह नहीं सकता। तुम सोचना इस पर। मुझे इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जॉब मिल रही है और मैं शादी करने के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ।
اور یہ بات طے ہے کہ میری شادی صرف تم سے ہی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس کا مضبوط لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن جواباً وہ خاموش رہی۔ پہلے وہ یقین کر لینا چاہتی تھی، تو میری بات کا جواب بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ کچھ دیر اپنی بات کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ شکستہ لہجے میں بولا اور موٹر سائیکل روک دی۔ آفس آ چکا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سے اترنے کی بجائے آہستگی سے بولی، آپ چھٹی میں مجھے لینے آ سکتے ہیں۔ اب کی بار وقار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ ضرور، جواب بھی آپ کو شام میں مل جائے گا۔ وہ خفیف سا مسکرائی اور فوراً پلٹ گئی۔ اس کے چہرے کی دھیمی سی مسکراہٹ وقار کو سرشار کرنے کے لیے کافی تھی۔ کہاں تھے تم کل؟ بغیر بتائے غائب ہو گئی۔ انصاری صاحب بھی نہیں آئے۔ سارا دن اس قدر بوریت ہوئی، ثنا دیکھتے ہی برس پڑی۔ اسی لیے سارا دن کمپیوٹر روم میں گزارا انہوں نے، انصر نے اطلاع دی۔ بس یوں ہی آرام کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی بشاشت لوٹ آئی تھی۔ دانیال خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار دلی طور پر اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ مزے ہیں بھئی آپ کے، ثنا خفگی سے بولی۔ یہاں ہم پریشان ہو رہے تھے کہ جانے کیا بات ہوئی۔ محترمہ تو کبھی چھٹی کرنے کی قائل نہیں ہے اور ان کا آرام کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کرو۔ پریشان ہونے کے لیے پہلے ہی مسائل کم ہیں کیا؟ اس نے عام سے انداز میں سے سمجھایا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دوپہر میں ثنا اور انصر کسی کام سے کمرے سے باہر گئے تو موقع دیکھ کر دانیال اس کے پاس چلا آیا۔ کم از کم آپ نے مجھے اطلاع دے دی ہوتی، میں خواہ پریشان رہا سارا دن۔ لہجہ کمند ڈالنے والا تھا، لیکن اب وہ فتح ہونے کو تیار نہ تھی۔ آپ کس خوشی میں پریشان رہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ریاکار، دوغلا اور خود پرست شخص ایک رات میں ہی اس کے دل و ذہن سے کس قدر دور چلا گیا تھا، یہ بھی اب میں بتاؤں؟ آپ خود نہیں سمجھ سکتی؟ اس کی آواز میں زمانے بھر کی معنی خیزی سمٹ آئی۔ معاف کیجیے گا، میری سمجھدانی خاصی چھوٹی ہے۔ وہ جان بوجھ کر تھوڑا سا مسکرائی۔ اسے حوصلہ بھی دلانا تھا، پھر تو آپ کو صاف صاف سمجھانا پڑے گا۔ وہ بھی مسکرایا۔ سندس کا دل چاہا اس کی یہ فریبی مسکراہٹ اس کے لبوں سے نوچ لے۔ یا رب، وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ اس نے بڑے انداز سے شعر پڑھا۔ سمجھنے کے باوجود وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے منہ سے صاف صاف سننا چاہتی تھی۔ آپ میرے لیے کتنی اہم ہو چکی ہیں کہ آپ نہیں جانتی۔ دانیال نے سندس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ سب اس کے دل کی آواز ہو۔ پتہ نہیں کس وقت وہ اس لڑکی سے شکست کھا چکا تھا، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ یہ خیال بڑا حیران کن تھا کہ وہ جسے مات دینے آیا تھا آج اسی کے ہاتھوں ہار چکا تھا۔ اچھا، سندس نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ مسکرائی۔ یوں اچانک؟ ہاں اچانک، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، لیکن اب اچانک ہی۔ یہ سچ ہے سندس، میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ سندس کو لگا جیسے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ کل جو کچھ اس نے سنا تھا فریب تھا، آج جو کچھ وہ سن رہی ہے وہی سچ ہے۔ لیکن وہ چاہنے کے باوجود ان لفظوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ عورت ذات کی ذلت و تحقیر اسے کسی حال میں گوارا نہ تھی۔ تم کتنے بھی سچے بن جاؤ دانیال علی، میری نظروں میں اب کبھی زندگی بھر معتبر اور محترم نہیں بن سکتے۔ تمہارے لیے یہ ایک سبق زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا۔ تم جان جاؤ گے کہ ہر لڑکی اس قدر معصوم نہیں ہوتی کہ تم جیسے مرد جب چاہیں اسے فریب دے سکیں، اس کا مذاق اڑا سکیں۔ یہ ادراک مجھے اسی لمحے ہوا ہے سندس کہ تمہاری ذات نے مجھے فتح کر لیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ آج اور ابھی جان پایا ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ آپ یہاں کام کرنے آئے ہیں کہ عشق چھاڑنے؟ وہ زور سے چلائی۔ کمپیوٹر روم سے احسان کسی کام سے اندر آیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر جان بوجھ کر چیخی تھی۔ دانیال اس کے یوں ایک دم بدل جانے پر دم بخود رہ گیا۔ میں تو آپ کو بہت شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ سارے مرد ایک سے ہوتے ہیں۔ ذرا کسی اچھی لڑکی کو دیکھا اور لگے عشق جتانے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کیا سوچ کر یہ سب خرافات بک رہے ہیں آپ؟ اس کے زور زور سے بولنے پر برابر تینوں کمروں سے لوگ اٹھ کر اندر چلے آئے۔ ثنا اور انصر بھی آگے تھے۔ کیا ہوا سندس، کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ثنا نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو آج سارے حساب بے باک کر دینا چاہتی تھی۔ میں بہت دنوں سے ان کی یہ حرکتیں برداشت کر رہی ہوں، نظروں کے الٹے سیدھے زاویے، معنی خیز گفتگو، لیکن آج تو کھل کر سامنے آگے ہیں یہ محترم۔ میں اگر گھر سے کسی مجبوری کے تحت باہر نکلی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایرے گیرے سے افیئر چلاؤں۔ عورتوں کی عزت ہی کرنی نہیں آتی ان جیسے مردوں کو۔ ذرا کوئی لڑکی دیکھی پھیل گئے۔ اس نے غصے میں بیگ میں چیزیں بھرنی شروع کر دیں۔
بس کرے سندس، بہت کہہ لیا آپ نے۔ دانیال کے لہجے میں ناراضگی لیکن شکست پوشیدہ تھی۔ میں نے آپ سے عشق نہیں جھاڑا تھا، اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا۔ آپ نہیں چاہتی تو نہ صحیح، لیکن میری یوں بے عزتی کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو مجھے بیوقوف بنانے کے بجائے اپنی والدہ کو میری امی کے پاس بھیج دے۔ شریف آدمی کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا چلو ختم کرو، چلے بھی آپ لوگ بھی کام کریں۔ ثنا نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا تو سب لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ دانیال شکستہ قدموں سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کھیل میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا تھا، یہ بھی تو سوچنا تھا۔ انصر آہستہ آہستہ اسے جانے کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں انکار ہی کرنا تھا تو معقول طریقے سے آہستگی سے بھی کر سکتی تھی، ثنا نے کہا تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ کیوں، یہ حق صرف مرد کو ہی حاصل ہے کہ وہ عورت کی تذلیل کرے، اس کا مذاق اڑائے، جب چاہے اسے اپنا لے، جب چاہے دھتکار دے۔ لیکن دانیال صاحب تو خاصے اچھے اور مکمل شخصیت کے مالک ہیں، اسی کا تو زام ہے انہیں، اور مجھے یہ زام ختم کرنا آتا ہے۔ عورت کوئی چوراہے پر لگا پوسٹر نہیں ہوتی جس پر ہر آتا جاتا شخص نظر ڈال کر گزرتا رہے۔ گھر سے باہر نکلنا کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مجبوری، تو کبھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار، لیکن اس کے لیے اپنی نمائش لگانا نہیں چاہتی وہ۔ لیکن تمہیں اس طرح چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جو مناسب سمجھا کیا۔ میں یہاں بھر ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، نہ ہی مجھے اپنے کنوارے رہ جانے کا کوئی خوف ہے، اور نہ ہی میں کوئی بیوقوف، خوش فہم اور محبت کے خواب دیکھنے والی کم عقل لڑکی ہوں جو محبت اور فریب میں فرق محسوس نہیں کر سکتی، اس نے خاصی بلند آواز میں کہا۔ دانیال نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے ان خیالات کو کیسے جان گئی تھی؟ انصر سے اسے یہ امید نہ تھی کہ اس نے اس کے ان نظریات کو سندس تک پہنچایا ہوگا۔ آج سے پہلے وہ واقعی ہر لڑکی کے متعلق ایسے ہی خیالات رکھتا تھا، لیکن آگہی کے اس لمحے پر اسے احساس ہوا کہ محبت کی واردات اچانک ہی اس پر وارد ہوئی تھی۔ افسوس کہ جب تک وہ لڑکیوں کو کھیل سمجھتا رہا، لڑکیاں اس کے فریب میں آتی رہیں۔ جہاں ایک لڑکی کے لیے سنجیدہ ہوا اسے ٹھکرا دیا گیا، اور اسی وقت وقار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں، سندس نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ یہ وقار ہیں میرے ماموں کے بیٹے اور فیونسی۔ وقار چونکا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دانیال کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ انصر نے آگے بڑھ کر وقار سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مجھے بھی۔ انصر سے ہاتھ ملا کر اس نے خود سے دانیال کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اس سے ہاتھ ملانے لگا، پھر اس کی نظریں غیر ارادی طور پر سندس کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، اسے لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو، تم مجھے مات دینے چلے تھے، کہو کیسی رہی شہ مات۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔